میرا سوال ہے ایک آپ سے، اب ذرا غور سے بات سنیے گا. کیا آپ سانپ ہیں؟ اکثر کچھ لوگ آپ کو چمکتا دیکھ کر یا کھڑے دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے دوسرے کے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کو باضابطے دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے بڑے ایکٹیولی اس کا استعمال کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ارے فلاں کے ساتھ فلاں پرسن گاٹ لکی، مے بی once in a blue moon, but most of the times it's hard work. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل باغی ٹی وی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک. میرا سوال ہے ایک آپ سے، اب ذرا غور سے بات سنیے گا. کیا آپ سانپ ہیں؟ اب میں سوال آپ کو ڈیفائن کیے دیتی ہوں ایک چھوٹے سے قصے کے ساتھ. ایک سانپ ایک جگنو کا پیچھا کر رہا تھا، جگنو جو صرف چمکنے کے لیے جیتا تھا. جگنو رک گیا اور سانپ سے کہا، کیا میں آپ سے 3 سوال پوچھ سکتا ہوں؟ سانپ نے کہا ہاں. اس نے کہا، کیا میں اس مخلوق سے تعلق رکھتا ہوں جو آپ کی غذا ہے؟ سانپ نے کہا نہیں. اس نے پوچھا، کیا میں نے آپ کو کچھ کہا؟ سانپ نے کہا نہیں. تو جگنو نے کہا، پھر تم مجھے ہڑپ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ سانپ نے جواب دیا، کیونکہ میں تمہیں چمکتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا. اس کا اخلاقی سبق کیا ہے؟ اکثر کچھ لوگ آپ کو چمکتا دیکھ کر یا کھڑے دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، وہ آپ کو برداشت نہیں کر سکتے اور آپ کو تباہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ایک سانپ کی طرح. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے دوسرے کے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، ضروری نہیں ہے کہ جو شخص حسد کر رہا ہے وہ ہر وقت ہی حسد کرتا ہو، یا وہ ایک بہت برا آدمی ہو یا عورت ہو. ہم لوگ بھی اگر اپنا خود محاسبہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے بچے کے بڑے اچھے گریڈ آئے مگر کسی اور کے بچے کے تو بہت ہی اچھے آئے نا، ایک لمحے کو ہمارے دل میں آئے گا ضرور کہ اوہ فلاں کے بچے کے کیوں زیادہ ہو گئے. کسی نے بہترین گاڑی لے لی، بجائے اس کے کہ ہم اس کی خوشی میں خوش ہوں، ہم آ کے اپنی گاڑی اچھی ہونے کے باوجود، وہ ان ہزاروں نعمتوں کے باوجود جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ حد تک ہمارے دل میں یہ ضرور آئے گا، اے ہے فلاں نے اتنی اچھی گاڑی لے لی، اب دیکھو اتراتا پھیرے گا، میری تو 2 سال پرانا ماڈل ہے. ہم یہ نہیں سوچتے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس تو گاڑیاں تو کیا، تو بائک تو کیا، تو سائیکل بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو، اپنے سے اوپر کو دیکھو گے تو ہمیشہ ناشکراپن ہی کرو گے، کبھی بھی کوئی جو چیز ہے وہ تمہیں پسند آئے گی ہی نہیں. ہم فرنیچر کسی کا دیکھیں گے، کسی کے گھر جائیں گے، اچھا انٹیریئر ڈیزائنر نے کیا ہے یا بڑا سامان پڑا ہے، بڑا اچھا ہے، ہم خوشی نہیں کریں گے اس کی، ہم حسد رکھتے ہیں، دل میں کینہ رکھتے ہیں. اور اکثر اوقات صرف دل میں رکھ کر کافی نہیں ہوتا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کو باضابطے دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے بڑے ایکٹیولی اس کا استعمال کرتے ہیں، نیگیٹیولی دوسرے کے خلاف استعمال کریں گے، کسی کے بارے میں جھوٹ بول کر، کسی کی کردار کشی کر کر، کسی کے لیے اپنی جاب پہ پرابلم بنا کر، باس کے کان بھر کر، ہزار طریقے ہوتے ہیں. لیکن ان باتوں سے اگر کسی کے، آپ کے یا کسی کے دل میں ایسا خیال آتا ہے کرنے کا، تو ایک لمحے کو ٹھہر جائیں، ادھر رک جائیں اور یہ سوچیں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. اس کی اصل وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس شخص سے یا تو مرعوب ہوتے ہیں، اور اگر جلتے ہیں تو اس لیے جلتے ہیں کہ ہم اپنا کام شاید اتنی محنت اور ٹائم سے نہیں کر رہے ہوتے جو رزلٹ دوسرا دے رہا ہوتا ہے. دور سے دیکھ کے بڑا آسان ہوتا ہے، وہ کتنا آسان کام ہے، فلاں نے تو لگتا ہے کہ بس یوں کر لیا، مگر وہ یوں کر لیا کہ پیچھے جو محنت ہوتی ہے نا، جو مشقت ہوتی ہے، وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی. اس وقت میں آپ کو بتاؤں
میں ادھر بیٹھی ہوں آپ کا ایک پروگرام ریکارڈ کر رہی ہوں. اس پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے جتنی ایڈیٹر میرے کرتے ہیں اور ان کے معاون کرتے ہیں، آ کے پوری سیٹنگ کرنا، لائٹ کا سیٹنگ، اینگلز چیکنگ کرنا، یہ پھول لگانے، پھولوں کا تک اینگل کیا ہوگا، کس طرح سے لائٹس ہوں گی، کون سا اینگل ہے، میری شکل پہ کوئی شیڈ تو نہیں آ رہا، میرے یہ جو لگا ہوا ہے مائکرو فون، اس کی تار تو نہیں نظر آ رہی، برا تو نہیں لگ رہا مجھ پہ. اس کے پیچھے یہ جو جب میں بولنا شروع کرتی ہوں اس سے پہلے چھوٹی 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 کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو محنت ہوتی ہے، جو پروگرام کو تیار کرنے میں میری محنت ہوتی ہے. جب ہم گیسٹ بلاتے ہیں تو اتنے گیسٹ کو ایک دن کا کوآرڈینیٹ کرنے کو متعلقہ لوگوں کو کتنی محنت ہوتی ہے. تو یہ ایک 10 منٹ کے پروگرام کے پیچھے جو مشقت ہوتی ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی. تو یہ ہر فیلڈ میں، ہر کام میں، کوئی بھی کام اچانک یا اوور نائٹ نہیں ہوتا، ہر کام میں بے حد محنت لگتی ہے. اور بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ارے فلاں کے ساتھ فلاں پرسن گاٹ لکی، مے بی ونس ان اے بلو مون، بٹ موسٹ آف دا ٹائمس اٹس ہارڈ ورک، محنت. تو ہم وہ محنت خود نہیں کرتے، ہم جلنے میں، جلانے میں، لوگوں کے راستے میں روڑے اٹکانے میں اپنا ٹائم گزار لیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھیں کتنی انرجی اپنی نیگیٹیولی ضائع کر رہے ہیں. اگر اس انرجی کو ہم پازیٹیولی استعمال کریں تو وہ ضائع نہیں ہوگی، ہمیں کچھ اس کا پازیٹیو رزلٹ ملے گا، ہمیں کوئی فائدہ ملے گا، ہمیں کوئی بینیفٹ ہوگا اس کا. ہست کا ذکر اتنا زیادہ ہے خصوصاً قرآن شریف میں، سورہ فلق اور سورہ ناس میں اس کا بے حد اثر ہے، ذکر ہے، اور اس کو پڑھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہست کی نظر سے محفوظ رکھے. بعض دفعہ ہم لوگ کسی بری نظر سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، مگر کہتے ہیں نا جی نظر لگ گئی، کہ میری بیٹی تو اتنی پیاری لگ رہی تھی جی نظر لگ گئی ہوگی. ہو سکتا ہے اگلا دیکھنے والا بھی کوئی بری نظر سے نہیں دیکھ رہا ہوگا، کوئی جلاپے سے نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں نا بہت زیادہ بھی ایسی کوئی ہو تو آپ پہلے دعا پڑھ لیں، یا کوئی کہیں جا رہے ہیں یا بچہ، جیسے میرے گھر میں ایک رواج ہے، طریقہ ہے کہ جب کوئی ٹریول کرتا ہے تو ہمیشہ ہاتھ پکڑ کے قرآن شریف کی کچھ دعائیں ترتیب سے پڑھ کے پھونک دیتے ہیں کہ اللہ کے حوالے خیر سے جاؤ اور خیر سے آؤ. یہ عادت ہے، اور اتنی عادت ہے کہ اگر وہ نہ کروں میں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے شاید اللہ کی حفاظتی کے بغیر ہی بھیج دیا کسی کو یہاں سے، کیونکہ کس قسم کے لوگ آپ کو راستے میں ملتے ہیں، کیا حالات درپیش آتے ہیں، کیا نہیں ہوتا، کتنے لوگ آپ سے ناخوش ہوتے ہیں، کتنا لوگ ہست کر رہے ہوتے ہیں، کتنا لوگ آپ کے لیے کس طرح سے بد خیالات رکھتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں، اگر ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ہم لوگ سب لوگ، ہم میں سے 100% کوئی برا نہیں ہے، ہم میں سے 100% کوئی اچھا بھی نہیں ہے، لیکن ہم سب کبھی نہ کبھی انوی جس کو بولتے ہیں، انویس ہونے کے مرتکب ضرور رہے ہوں گے. یہ مت کریں، اس سے صرف آپ اپنا خون جلاتے، اس کو پازیٹیولی چینلائز کر کے دیکھیں، فائدہ آپ کو ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.